پس منظر کو سامنے رکھیں، کانٹیکسٹ کو سامنے رکھیں۔ گفتگو کیا ہو رہی ہے کہ ہم تمام دوست مل کر اسلامی سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں، مومنانہ معاشرہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو رب العالمین ہم سے کہہ رہے ہیں مومنانہ سوسائٹی، جنتی معاشرہ اس وقت بنے گا جب خشوع کی کیفیت تمہارے اندر ہو۔ اور خشوع کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرو اور بندگان خدا کے سامنے بھی عاجزی کی تصویر بن جاؤ، اسے کہتے ہیں خشوع۔ اگر یہ کانٹیکس آپ کے سامنے ہے تو بات آگے بڑھاؤں۔ کتنے ہی مواقع پر دوستوں میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو سب سے بڑا تحفہ دیا ہے نا، وہ تحفہ ہے قرآن۔ بھائی قرآن کس چیز کا نام ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنی وحی، اللہ رب العالمین نے اپنا کلام، اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت، اللہ رب العالمین نے اپنی دانائی قرآن میں جمع کر کے، قرآن میں سمیٹ کر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی۔ یقین جانیے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے، قرآن سمجھے، قرآن پر عمل کرے، ترقی کی معراج کو پا جائے، ترقی کی بلندیوں کو پا جائے۔ کوئی رکاوٹ ہمارے سامنے نہ ہو، کوئی سمندر ہمارے سامنے حائل نہ ہو، کوئی پہاڑ، کوئی دریا ہمارا راستہ نہ روک سکے، اگر قرآن پڑھنے والے ہوں، قرآن سمجھنے والے ہوں، قرآن پر عمل کرنے والے ہوں۔ چونکہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ خشوع کی صفت ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، یہ خشوع کا دیا، خشوع کا چراغ ہمارے سینوں میں جلا کر رکھتا ہے۔ دماغ حاضر رکھے تو قرآن سمجھیں ہم۔ سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء جسے کہتے ہیں آپ، اس کی آیات 105 تا 109 کا مطالعہ کریں آپ۔ سورہ بنی اسرائیل مکی صورت ہے، مکہ کے دور آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ یعنی یہ وہ زمانہ ہے جب اسلام اور مسلمانوں کے لیے حالات بڑے کٹھن ہیں۔ 2 مرتبہ ہجرت حبشہ ہو چکی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کون ہیں؟ قریش عرب۔ وہ مان کر نہیں دے رہے، وہ سن کر نہیں دے رہے، تو پھر اللہ رب العالمین نے ان حالات میں نبی علیہ السلام کی تسلی کا سامان کرتے ہوئے کہا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ قرآن ہم نے حق کے ساتھ اتارا ہے، یہ قرآن حق کے ساتھ نازل ہو رہا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذمہ داری صرف اتنی سی ہے کہ قرآن لوگوں تک پہنچا دیں، جو مان لے اسے جنت کی بشارت دیں، جو نہ مانے اسے خبردار کر دیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن جو تھوڑا تھوڑا آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں، اس کی وجہ صرف اتنی سی ہے کہ یہ قرآن لوگوں کے علم، لوگوں کی فکر کا حصہ بن سکے، لوگوں کے عمل کا حصہ بن سکے۔ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض یہ تھا کہ بھئی یہ قرآن اللہ کے رسول کا خود بنایا ہوا نہیں ہے، قرآن اللہ کے رسول کا تصنیف کردہ نہیں ہے، قرآن اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے، تو اللہ رب العالمین کو نعوذ باللہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، رب العالمین کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پورا قرآن بیعت رسول پر نازل کیوں نہیں ہو گیا؟ تو اللہ نے کہا ہے وسلم، جو تھوڑا تھوڑا قرآن آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں، جستا جستا قرآن لوگوں کو سنا رہے ہیں، وہ اس لیے تاکہ یہ قرآن لوگوں کے فکر اور لوگوں کے عمل کا حصہ بن جائے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا اے رسول، ان قریش عرب سے کہہ دو تم مانو نہ مانو، اس قرآن پر سابقہ کتابوں کے اہل علم ایمان لا رہے ہیں۔ تم مانو نہ مانو، اس قرآن کو سابقہ کتابوں کے اہل علم مان رہے ہیں، اس طور پر مان رہے ہیں وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، وہ لوگ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، اور سجدے میں گر کر کہتے ہیں سبحان ربنا، ہمارے رب کی ذات ہر نقص سے پاک ہے، ان کان وعد ربنا لمفعولا، ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونا تھا۔ یعنی اہل کتاب میں سے جو اہل علم ہیں، سچے ہیں، ایماندار ہیں، اس قرآن کو سن کر سجدے میں گر جاتے ہیں اور سجدے کی حالت میں کہتے ہیں
یہ قرآن اللہ رب العالمین کے وعدے کے مطابق نازل ہوا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے جو اہل علم ہیں، اہل ایمان ہیں، سجدے میں گرے ہوئے اللہ کے سامنے روتے بھی ہیں قرآن سن کر، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور قرآن سن کر ان کا خشوع بڑھ جاتا ہے، ان کا خوف خدا بڑھ جاتا ہے، ان کی عاجزی بڑھ جاتی ہے، ان کی ساری کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ دوستو یہ قرآن ہمارے خشوع کو بڑھاتا ہے۔ لیکن مجموعی حیثیت میں عام طور پر ہم مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے، نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، نہ ہم قرآن سمجھتے ہیں، اور قرآن پر عمل کرنے کی بات کریں تو معاشرہ آپ کو دکھائی دے گا۔ معاشرے کا جائزہ لے لیں، آپ اپنے معاشرے کو آپ پڑھ لیں، اپنے معاشرے کی آپ سیاست کا مطالعہ کریں، اپنے معاشرے کی معیشت کا مطالعہ کریں، اپنی عدالتوں میں ہونے والے فیصلوں کا جائزہ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنا قرآن پر ہمارے معاشرے کے اندر عمل ہو رہا ہے۔ ورنہ قرآن انقلابی کتاب ہے، خوف خدا پیدا کرنے والی کتاب ہے، اللہ رب العالمین کے جلال سے، اللہ رب العالمین کی ہیبت سے، اللہ رب العالمین کی عظمت سے دلوں کو دہلا دینے والی کتاب ہے یہ۔ کیوں نہیں جائزہ لیتے عمیق نگاہوں سے سورہ حشر کی آیت نمبر 21 کا؟ کیا قرآن نے کہا؟ دوستو قرآن ذمہ داری کی کتاب ہے، قرآن جواب دہی کا احساس پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں دے دیا ہے، اس قرآن نے ذمہ داری بڑھا دی ہے، جواب دہی کا احساس تازہ کر دیا ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر یہ قرآن پہاڑ جیسی سخت چیز پر نازل ہو جاتا اور اس پہاڑ کو یہ احساس ہوتا کہ قرآن نازل ہو جانے کے بعد وہ خدا کے سامنے جواب دہ ہے، قرآن نازل ہو جانے کے بعد وہ خدا کے سامنے ذمہ دار ہے، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا، تم دیکھتے اس ذمہ داری کے احساس سے، اس جواب دہی کے احساس سے یہ پہاڑ دبتا چلا جاتا، متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے یہ قرآن، یہ پہاڑ پھٹا جاتا۔ قرآن معمولی بات ہے، رسول اللہ کی نیندیں حرام تھیں، رسول اللہ کا چین ختم ہو چکا تھا، رسول اللہ نہ دن دیکھتے تھے نہ رات دیکھتے تھے۔ ذمہ داری کیا تھی؟ قرآن ہر دل کی آواز بن جائے، قرآن ہر گھر تک پہنچ جائے، خدا کی دعوت ہر ایک دل کے اندر اتار دی جائے۔ رسول اللہ کا غم یہی تھا۔ رسول اللہ دنیا سے جا رہے ہیں، آپ نے اگر کوئی ورثہ چھوڑا وہ قرآن کی شکل میں چھوڑا ہے، اپنی سیرت کی شکل میں چھوڑا ہے۔ تو دوستو قرآن کے قریب اگر ہم ہو گئے، خشوع کی صفت ہم نے پیدا کر لی، اللہ کی قسم یہ معاشرہ جس میں ہم رہتے ہیں یہ جنتی معاشرہ ہوگا۔ لین دین کریں گے، معاملات کریں گے، کوئی ڈر، کوئی خطرہ، کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ ابھی تو ہزار خطرات ہیں جو ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں، ابھی تو دنیا کے ہزاروں خوف ہیں جنہیں اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ قرآن کے قریب ہوں، اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے انانیت ختم کریں،